अस्सलामुअलैकुम मेरे बहनों भाइयों, आप कैसे हो। मैं आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन के बारे में ज़िक्र करना चाहूँगी। वफ़ात के 3 दिन आपने कैसे गुज़ारे और खुतबा हज्जतुल अलविदा के चंद बातें आपसे शेयर करूँगी। आप में हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ़ फरमाते, इरशाद फरमाया, मेरी तमाम बीवियों को जमा किया जाए। तमाम अज़वाज मुतहरात जमा हो गई तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि मैं बीमारी के दिनों में आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ गुजार लूँ। तो सब ने कहा, या या रसूल अल्लाह, आपको इजाज़त है। फिर आप उठना चाहा लेकिन उठ ना सके तो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब और हज़रत फैज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आगे बढ़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदना मैमूना के घर से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर ले आए। उस वक़्त सहाबा कराम आपस में गुफ्तगू करते रहे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह बीमारी और कमज़ोरी की हालत में आपको नहीं देखा था। वो घबरा गए थे और एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हुआ है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या हुआ है। चुनाचा सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद में एक रश लग गया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बहने लगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा था, और फरमाती हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरे अक़दस पे फेरती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से बाबरकत और मोहतरम कोई हाथ नहीं था। मज़ीद फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सिर्फ यही आवाज़ सुनाई दी विर्द करते हुए कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आप इसी का विर्द कर रहे थे। बेशक मौत की अपनी एक सख्तियाँ होती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी इज्तिमा में मस्जिद के अंदर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, कैसी आवाज़ें हैं। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लोग आपकी हालत से खौफजदा है। इरशाद फरमाया, मुझे उनके पास ले चलो। उठने का इरादा फरमाया लेकिन ना उठ सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए, तब कहीं जाके अफाका हुआ। सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलामात फरमाया, लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। अल्लाह की कसम, गोया कि मैं यहाँ से हौज़े कौसर देख रहा हूँ। ए लोगो, मुझे तुम पर तंगी का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है। तुम इस मामले में एक दूसरे में मुकाबले में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए थे। ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी, जैसा कि उन्हें हलाक कर दिया गया। मजीद अरशाद फरमाया, ए लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। मजीद अरशाद फरमाया, लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो। ये अल्फाज आपने 3 दफ़ा दोहराए, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे। यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक करने की नसीहत करता हूँ। मजीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि दुनिया को चुन ले या उसको चुन ले जो अल्लाह के पास हो। इससे उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई ना समझ सका, हालांकि उनकी अपनी ज़ात थी। जबकि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बाआवाज़े बुलंद गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ कुर्बान आप पर, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारी मालो दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते और ये अल्फाज दोहराते जाते। सहाबा को बड़ा नागवार गुजरा कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे कता कर दी। उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सदीक का दफा किया और इन अल्फाज में फरमाया, ए लोगो, अबू बकर को छोड़ दो, मैं
تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کے، جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخرت میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترتے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سہارے سے اٹھ کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اسنا میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر سکے۔ چنانچہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سمجھ گئیں، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لی، اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر کر دے۔ فرمایا آخری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی، آتے ہی رو پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اٹھ کر اس کا استقبال کرتے اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ زاروں قطار رونے لگ پڑی۔ انہوں نے اس طرح روتا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فاطمہ میرے قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگ پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کے بعد میں نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر آپ خوشی کا اظہار کیا؟ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی پھر پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ آج رات میں کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رو پڑی۔ انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھے سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوج مطہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند فرما دیے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے انبیاء صادقین شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گواہ ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑی شرف بازیابی چاہتی ہے۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاک روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نیچے آن رہا
اور سر میرے سینے پر بھاری ہو گیا۔ میں سمجھ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آیا، سو میں نے اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں۔ مسجد آہو اور نالوں سے گونج رہی تھی۔ علی کرم اللہ وجہہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے کا ذکر کیا، ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ کے آئیں گے، بہت جلد آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر آئے گا میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ اس پر سب سے زیادہ ضبط اور برداشت اور صبر والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبی میں داخل ہوئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سر رکھ کر روئے اور کہہ رہے تھے، ہائے میرے پیارے دوست، ہائے میرے مخلص ساتھی، ہائے میرا محبوب، ہائے میرا نبی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، پاکیزہ جنے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے اور خطبہ دیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے سن رکھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے اور ہمیشہ رہے گی، جسے موت نہیں آنی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں، تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟ پھر کہنے لگی، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، ہائے میرے پیارے بابا جان، ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں۔ میں نے آج تک اس سے اچھا پیغام نہیں پوسٹ کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سکون سے سنیں اور اپنا ایمان کو تازہ کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو تو پلیز معاف فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔